جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، مختصر سی ایک فہرست جو ہے آپ کے سامنے رکھ کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ منگنی کی رسم کرتے ہیں نا، منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم کے نام سے جو ہوتا، یا فلانے کا رسم، اس کا رسم، اس کتنے رسم کرتے ہیں نا کہ شادی تو ایک طرف رہ جاتی، صرف رسمیں چلتے رہتے، 4 6 8 سال تک رسمیں چلتے، پھر شادی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک۔ تو یہ رسومات تمام حرام، خرافات اور بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس، لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس وہ بدی کی رسم بولتے ہیں، وہ کچھ تو بھی اٹھا کر یہ سامان وہاں جاتا ہے، وہ سامان یہاں آتا ہے، ان کے توال وہاں، ان کے توال یہاں، ان کی چادریں وہاں، ان کی چادریں یہاں، ان کی چپلیں وہاں، ان کی چپلیں یہاں، ان کے پاؤڈر لپسٹک، ان کے پاؤڈر لپسٹک، سب آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا، صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کے بھی لپسٹک آتے ہیں، پاؤڈر آتے ہیں، کریمس آتے ہیں، تو دونوں ٹرانسفر کرتے ایک دوسرے کو شادی میں، ہمارے پاس سے اتنا، تمہارے پاس سے کیا رہا، اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا، پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے، کیا ہے یہ سب، تو یہ رسومات حرام ہے۔ اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا، یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کے رسومات کرنا، یہ بھی شریعتاً حرام ہے۔ مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ، مہندی لگا سکتی ہے عورتیں کو بعد، لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا، شادی کے 3 دن پہلے جمع ہونا، پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے، کتنے فتنے فساد ہو، سب کو بتائے میرے کو مہندی نہیں لگی، میرے کو تیڑی لگا دیے، میرے کو تو وہی نہیں، چچی ناراض، پھپھو چلے گئے چڑھ کے، دادی بول رہے میرے کو فلاں نہیں ہوا، کیا کرنے کا یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد کے کچھ نہیں ہونے والا، یہ رسومات کو بند کرنا ہوگا ہم کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دلہن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں اکیلے مہندی لگا لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے، لڑکی کو سلامی دینا، اب سمجھ لیجیے رشتہ طے ہوگا، عید کے بعد شادی ہے تو ان کے گھر سے سلامی جاتی ہے، 1051 روپے، تو انہوں بھی اپنا دام بتاتے 2051 روپے سلامی، تو انہوں بولتے بقرعید آن دو، بتاتا میں کیا ہے پھر 10,051 روپے، تو انہوں بولتے اب آن دو دوسری عید جی، اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی، صرف سلامیاں بھیج رہے ادھر سے ادھر، کسی کی سلامی وہاں جاری جو وہ ملک میں ہے، تو کسی کی وہاں سے سلامی آ رہی، یہ سلامیاں دینا جائز نہیں، یہ سب تمام غلط ہے۔ نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی غلط ہے، وہ محرم ہو جاتا، بات چیت، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لیے جہیز دینا، یہ تمام چیزیں غیر سنت ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، لوگ مطالبہ کرتے کہ بھائی جہیز ہونا، فلاں ہونا، یہ تمام چیزیں جو حرام ہے۔ اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا، ایک رات پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے نا، سانچک ہوتا ہے، ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے، وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں، کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، وہ لے جا کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر بار سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر، اور لڑکے کو بٹھاتے، اس کے بھائی کو بٹھاتے، لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھیں، عورتیں بیٹھی تھی، یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ، یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا، اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی ہے اس کو، ان کو سلام کرو بیٹا چچی ساس ہے، ان کو سلام کرو بیٹا فلاں ساس ہے، ان کے پیٹ میں منہ ڈالو، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو، ان کو جھک کے کرو، ان کو لیٹ کے کرو، ان کو فرشی سلام کرو، اور پورے چلتے۔ اس کے بعد رسومات ہوتے، عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہے، جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ، عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا، یہ مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ، تو عورتیں کھلا رہی ہیں۔ اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے، اور شادی سے ایک رات پہلے ساسٹک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، وہ لڑکے کو ہے نا، انگلی پکڑ لیتی اس کی، اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی جو ہے، کیا ہی کل تو میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے، تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ، میں نہیں چھوڑوں گی بول کے، کیسا چلے گا، ہے نا۔ سالی کیا کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا، وہ رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے ہیں، اسے پان لپٹتے، کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے، مہندی لگا کے پان اور وہ پکڑ لیتے ہوں گے، آپ بتاؤ چھوڑ کے، پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ، بتاتے پھر ہاتھ توڑ کے، ہم مردوں کو لاؤ نا، رسومات مردوں سے کرواؤ، عورتیں پھر لڑ رہی، دھکا کیا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے، یہ ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے، کیلا ٹھوک لے، سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گے آدمی، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگائے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کسی سور سے جو گندا لطپت و گندگی میں تمہارے جسم میں ٹکرائے، تو کہا اللہ کے رسول نہیں، تو کہا یہی ہوتا ہے جب ایک غیر محرم مرد اور ٹکراتے ہیں، یہ سور سے زیادہ گندی ٹکراؤ ہوتی ہے۔ اس کی چچی ساس اس کی محرم ہوتی ہے کہ اس لڑکے کی، اس کی پھوپھو ساس اور محرم ہوتے ہیں ان کے، اس کی سالی اس کی محرم ہے، اس کی کوئی محرم نہیں ہے اس کا، اور وہاں رسومات چل رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، جھک جھک کر کھلایا جا رہا ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ امت مسلمہ نہیں ہے، یہ تو کفار بھی شرمائیں گے اس عمل کو دیکھ کے، مسلمان جو کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کبھی کبھی تہذیب ہوتی ہے کچھ، وہ لڑکا ہے اس کے ساتھ ابھی تماشا کر رہا ہے، اس کے بھائی کو بازو بٹھا کر، اور بولتے یہ سانچک ہے، اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں، نماز روزے سب غائب ہے، کئی کی نماز ہونے والی ہے، تیاریاں چل رہی، اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری،
تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، اسٹیم بات، فلاں فیشیل، یہ وہ، بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی، وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں پہ وہ لگے ہوئے، 3 دن تیار. اب کا وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گی؟ وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گی، کہاں سے ہوگا؟ اندازہ لگائیے. یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے. اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر. تو یہ سب چیزیں بھلا غلط ہے. اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد لے جانا، ہم لڑکی والے آنے والے، لڑکے والے آنے، کتنے آئیں گے؟ 2 ٹرک 3 ٹرک 50 ٹرک 50، اور جتنی بڑی بارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں. ارے آخرت میں کوئی دبدبہ ہو تو کوئی بات ہے یار، دنیا میں کیا دبدبہ کس کو بتا رہے ہو؟ آخرت میں ہو کہ میرے جانے سے پہلے انتظار کرے فرشتے کے، دیکھو وہ انسان آ رہا ہے جو اتنا نیک تھا، وہ اس کا انتظار کرے تو کچھ دبدبہ ہوگا. یار کیا پہچان ہے اس کی آخرت میں؟ فرشتوں سے ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہاں کی پہچان کیا مجھے فائدہ دینے والی؟ جس کو آپ بتا رہے ہو آپ سے جلتا ہے، اسی لیے تو آپ بتا رہے نا. خوش ہونے والوں کو تو اکیلے بھی آئے تو آپ خوش ہوں گا، جلن والوں کو بتا رہے آپ، جس کو پسند نہیں کرتے ان کو آپ بتانا چاہ رہے یہ سب چیزیں. اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو ہے بینڈ باجا لے جانا، یہ بھی حرام ہے. اسی طرح خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمے پڑھانا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرا رہے گا ان کو یا طے کر لے رہے مسلمان ہے یا نہیں؟ کلمے پڑھاتے ہیں. ایک شادی میں گیا، وہاں جو ہے قاضی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور لڑکے سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا باپ رے، سیدھا لڑکے سے معلوم دولہا ہے وہ، تو اس کو بولنا پڑا، اس کو بولنے لگا میں دولہا ہوں میں دولہا ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ بات تم کون ہو؟ تو اس نے بولا میں لڑکی کا ولی ہوں. اچھا تم کون ہو؟ میں بولا اچھا. پورے باراتیوں سے پوچھا نہیں تم کون ہے تم کون ہے، مشکل ہو جاتی تھی. سب سے پوچھ رہے، پھر کلمے پڑھا رہے، 5 کلمے پڑھا، مطلب کنفرم کر لے رہے اب تک مسلمان نہیں ہوں گے تو ابھی قبول کر لے اسلام. سبحان اللہ، یہ سب رسومات درست نہیں. اسی طرح نکاح کے بعد حاضرین مسجد کو چھوارے دینا، اور وہ بھی کیسے دینا؟ پھینک کر، ہے نا. نکاح ہو گیا، یہ لو. اگر ولیمے کی دعوت دی اور میں نے آپ کو ایسی کہا یہ لو روٹیاں، یہ بوٹیاں، یہ نلی کھاؤ چاٹو، نیچے گر رہے چاٹو، پسند کریں گے اس کو؟ آپ کھانے کی چیز کو پھینک کر دی پسند کریں گے آپ؟ اگر میں اپنے گھر میں نکاح میں آپ کو بلاؤں اور آپ کی حرکت تو میں نے دیکھ لیا، آپ چھوارے پھینکے تو چن کر کھا رہے تھے، تو اب میں روٹیاں بھی ایسی دوں آپ کو، سب کو جمع کروں فنکشن ہال کے سامنے، سب کھڑے ہیں، پھینکو روٹیاں اپنی، سب چن رہے روٹیاں، پھینکو ان پہ سالن کی بوچھار کرو، بوٹیاں مارو، نلیاں جھٹکو، چاٹ رہے کھا رہے، ہو سکتا ہے؟ چھوارے پھینکتے ہیں اور لوگ بھی تعظیم سے چن کر کھا رہے. اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، میرے کو تو نہیں مانگتا. اگر پتا ہوتا تو کھانا بھی ایسی، چائے بھی ایسی دیں گے، بسکٹ بھی ایسی دیں گے آپ کو، لو کھاؤ یہ پیو. چھوارے پھینکتے ہیں. آپ گفٹ دیجیے بھائی، یہ لیجیے، تقسیم کیجیے الگ بات، پھینکنا. اور چیز بھی کھانے کی ایسی دیتے ہیں جو کھائی بھی نہیں جاتی، کڑک والے بادام مسجد کی دیواروں پہ مار کے توڑ رہے اس کو، تو کوئی دانتوں سے توڑ رہا ہے نا، کوئی چن کے جیب میں بھر کے لے جا رہا، بچوں کو کھلائیں گے گھر پہ. اور کڑوے، پورے کڑوے رہتے ہو، سخت بادام کڑوے رہتے پورے. کچھ تو یار تک ہونا، کوئی چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو تحفہ، ایسا دیتے پھینک کر. تو چھواروں کا لٹانا یہ شریعت سے بڑا ثابت نہیں، غلط ہے. اسی طرح دولہے کی جوتیاں چرا لیتے اور پیسے کی بعد اس کو واپس دیتے ہیں. عجیب بات، لڑکیاں چرا لیتی ہے، کبھی وہ لڑکا ادھر جاتا ہے تو لڑکے چرا لیتے ہیں، اس کے سالے کبھی مسجد میں آتا ہے تو گاڑی سے باہر نکل رہا تو وہ پیسے مانگتے ہیں، ہے نا، پیسے دو. لگتا ہے پوری بھکاری جمع ہو گیا ایک ساتھ آگے، پیسے دو. گاڑیوں کے ایسے میں نے حالات دیکھے کہ ایک بار ایک شادی میں گیا، وہ بیچارے ایک بہت اچھی نئی کار میں آئے تھے سالوں میں، اور اس میں بہت ہو گئی، چونکہ یہاں عورتیں اور مرد نہیں ہیں، مرد دیتا احساس بہت جلدی اچھل جاتے ہیں انسان. بہن بھی صاحب دو، اس نے بولا نہیں دیتے، کیا کرتے ہو؟ اتنا جھگڑا ہو کہ اس نے پٹ اکھاڑ دیا گاڑی کا. دو ہونے والے سالے اور اس کے دوستوں نے جو دھکا دیے تو بہنوئی کے ساتھ گاڑی کا پٹ ادھر چلے گا، الٹا ٹکڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ درست نہیں، یاد رکھیے. اسی طرح چپل چھپاتے ہیں، یہ پیسہ مانگتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں، تو سب غیر مسلموں کا طریقہ، یاد رکھیے. اسی طرح لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ودا کرتے، تو قرآن اوپر رکھتے ہیں، وہ بولتے نیچے سے جاؤ. کیوں؟ تو بولے اس کی نحوست نکلتی ہے. میں کہتا ہوں اتنے منحوس لوگوں کو لا رہے کیوں گھر میں آپ، جن کی نحوست نکالنے قرآن کی ضرورت ہے؟ اور قرآن کو اس طرح سے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی بے حرمتی روز قیامت ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کو اس بے حرمتی کا، کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا ہے اور کہا لوگوں کو سے نیچے سے جاؤ؟ اگر موقع ہوتا قرآن واقعی میں فائدہ پہنچاتا تو آپ جہاد کے لیے کرتے کام رکھ دیتے اور صحابہ سے نیچے سے جاؤ، اللہ تمہیں طاقت قوت دے گا. انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں. تو یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ اس کے بعد گھر میں جب عورت آ جاتی ہے تو اس میں اس کے پیروں میں چاول ڈالتے ہیں، اس کی نحوست کم کرنے. کچھ لوگ پھر وہ گیمز کھیلنے لگاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو، ہے نا، دودھ ڈال دیے اس کے اندر، انگوٹھی ڈھونڈو. قیامت کے روز یہ دودھ اسراف میں آئے گا، یا آپ نے ضائع کیا، وہ کھانے کی چیز تھی، پینے کی چیز تھی. لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ دودھ سے کھیل کر رہے ہیں. تو وہ کیا پتہ نہیں کھیل لگاتے، مرد اور بڑھ جاتے، کبھی آئینہ دکھا رہے اس کو، تو کبھی کیا، یہ سب کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں یہ سب کر سکتے ہیں.
آپ کے سامنے کیوں کھیلے وہ گیم؟ وہ چاول کے اندر انگوٹھی ڈھونڈو یا آئینے میں فلاں دیکھو، اور کیا کیا خرافات ہے، اللہ رحم کرے اس امت پر، یہ تمام چیزیں ہوتی. اسی طرح منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا. لڑکے کے دوست آ گئے، اے بھابھی کو دیکھنا ہے ہم کو، چلو منہ دکھائی کچھ دو، اور وہ عورت کو دکھا رہا ہے اس کی. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ وہ لڑکوں کا کیا حق اس لڑکی کے اوپر جو اس کے دوست ہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے. کوئی بھی نکاح کرتا ہے اور اپنی دلہن کو ایک دکھانے کی چیز سمجھتا ہے، ہر جگہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو، یہ دیکھو میری بیوی، یہ دیکھو میری بیوی، دوستوں کو بتا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کوئی دکھانے کی کوئی ماڈل ہے، کوئی شو پیس ہے، یا کوئی اینٹک چیز ہے جو آپ دنیا کو دکھائیں گے اس کو؟ یہ شرم کی بات ہے. حیا کھو چکے ہیں ہم. اپنی بیوی کو آپ دکھا رہے لوگوں کو لے جا کر، جو دین اتنا پاک باز ہے اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو نہیں دیکھا، تم اپنی بیویوں کو لے جا کے شو بتاتے ہو. یہ تو کفاروں کا طریقہ ہے، اپنی عورتوں کو جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں لے جا کر. مومنوں کا طریقہ نہیں اپنی عورتوں کو بتانا، وہ ڈھک کر رکھتے ہیں، ان کو لے جا کر بتاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا، میں نکاح کی مبارکباد دینے بعد میں گیا، میں بیٹھا ہی تھا، ایک خاتون کو اندر بھیج دیا، یہ اس کی بیوی. میں اٹھ کر بھاگ گیا، نکل گیا. میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے؟ تو نہیں، تم بچے تو ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے کودے، دیکھو اپنی بھابھی کو. میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، بس میرے دوست نے پسند کیا، کافی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو. اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر. یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں، حرام ہے، سب چیزیں یاد رکھیں. اسی طرح منجا بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے، 5-10 دن پہلے، اور لڑکی نے کام نہیں کرنا، ایک پلنگ سجا دیتے، وہ پلنگ پہ بٹھا دیتے، اس کے بازو کچھ ہتھیار، چاقو، خنجر، چھری، کیلے، لیمبو، بلاوے، تعویذ ہے نا، شیطان اس کو چپک سکتا، فلاں ہو سکتا. اس لیے کہ بولے دولہا دلہن بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے. میرے کو تو ایسا نہیں لگا. اور خوبصورت ہو جاتے تو پھر ان کو شیطان زیادہ لپٹتا، تو بولے خنجر رکھ، چاقو، چھریاں. یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا؟ جو پلنگ خود لوہے کا ہے، اس سے جب اسے کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو، یہ چاقو چھریوں سے کیا ہونے والا؟ اور شیطان دکھتا تھوڑی آپ اس کو مار سکتے، کہ مرڈر کر سکتے، کیا اس کا آ گیا تو ہٹ جاؤ، میں تم سے لگ سکتی ہوں. ارے وہ الٹا رسک ہے، کبھی کچھ دکھ گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے، تو ڈر کر ایسی سے رکھتے ہیں. کوئی بچہ لے کر لے. اور دولہا بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا، ہاتھ میں گپتی رہتی ہے، شیواجی کے ساتھ آتا پورا گپتی، کسی کو چبھنا نہیں بول کے لیمبو لگا رہتا اس پہ، سیفٹی کے لیے اس کی گپتی کی. میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو، جو بھی دولہا اسلحہ لے کے آیا اس کا نکاح ہی نہیں پڑھانا، مطلب بھاگ یہ رکھیا گھر پر بند. خنجر لے کے آتا ہاتھ میں، لٹرل سینس میں، اس کو لیمبو لگا رہتا آگے کہ چبھنا وبنا نہیں کسی کو. یہ کہے کے لیے بولے بہت خوبصورت دولہا، کیا خوبصورت ہو جاتا، بلکہ روبوٹ بنا رہتا ہمارا دولہا. تو کہیں دولہے رہتے اتنا سہرا ہار پہنتے کہ یوں چلتے ہو، ان کو اٹھا کے ادھر کرو، سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے، یہاں پھول، یہاں پھول، یہاں پھول، یہاں پھول، ادھر پھول، پورا پھول ہی پھول پہنا دیے اس کے بیچارے کو. مطلب لباس کی ضرورت ہی نہیں، اس کو پھول میں ڈھکا ہوا رہتا ہو، روبوٹ رہتا پورا، اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لا کے رکھو اس کو. اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں، عید کے مہینے میں، رمضان میں اور سفر میں نکاح نہیں کرنا برا سمجھتے. یہ بھی نہیں، نکاح ہر بار، ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے، سب جگہ ہو سکتا. نہیں، عشاء کے بعد نکاح، مغرب کے بعد نکاح ہو تو اچھا ہوتا، وہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی، عشاء کے بعد ہو طلاق ہو جاتی، فجر کے بعد ہوا تو کبھی نہیں جمتی. کہاں سے لائی